اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس آج کی مبارک شب معراج اور شب ملاقات میں ہم سب مل بیٹھے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کی برکات، اس رات کے انوار اور اس رات کی رحمتوں سے ہم سب کو اور عالم اسلام کو مستفید فرمائے. آج کے اس مبارک رات کا جو عظیم سفر ہے، سفر معراج، اسی حوالے سے چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور نوید بھائی مجھے ان کی طبیعت بھی ناساز سی تشریف لائے ہیں، تو میری گفتگو میں یہ نہیں تھا، ان کے ذوق کی نظر ایک شیئر کر کے میں آگے یعنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. ایک جملے میں شاعر نے اس پوری رات کے سفر کو، مضمون کو بیان کیا ہے کہ وقت بھی چل نہ سکا، وقت بھی چل نہ سکا اور رک گیا تھا لوگوں. وقت بھی چل نہ سکا، بات یہ کرنا چاہ رہا ہے شاید، وقت بھی چل نہ سکا عجب احوال تھے لوگوں کہ وصل کے ایک لمحے میں کروڑوں سال تھے لوگوں. یا اس ایک لمحے میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اس عظیم نعمت عظمیٰ سے آقا علیہ السلام کو یعنی اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا. اب یہ مضمون ہم نے پچھلی نشست میں درس قرآن میں شروع کیا تھا، اسی مضمون کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، جس نے اپنے محبوب بندے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. وہ مسجد اقصیٰ جس کے گرد و نواح کو بابرکت بنایا گیا ہے، اور اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے کو بہت ساری عظیم نشانیاں دکھائیں، اور بے شک وہی خوب سننے والا بھی ہے اور وہی خوب دیکھنے والا بھی ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. میں نے پچھلی نشست میں یہ بات بیان کی تھی کہ سفر کے 3 حصے ہیں، وہیں سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پہلا حصہ ہے، اس کو آپ آسان لفظوں میں کہیں کہ یہ زمینی سفر تھا. کیا تھا بولیں؟ زمین کا سفر تھا. یعنی آقا علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو مکہ سے جب چلے تو پہلے مدینہ طیبہ پہنچے، یعنی راؤٹ یہ تھا مدینہ طیبہ سے مدین، اور مدین سے طور سینا پر، اور طور سینا سے پھر بیت اللحم، اور پھر مسجد اقصیٰ پہنچے. یعنی اس راؤٹ سے آپ تشریف لے گئے. تو یہ زمینی سفر ہے. اب یہ جو واقعہ ہے، یہ معجزہ ہے، اس کا نام کیا ہے بولیے؟ معراج. کیا ہے بولیں؟ معراج. اب معراج اوپر جانے کو کہتے ہیں. بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی. تو یہ جو سفر ہے زمینی سفر، یہ معراج ہے ہی نہیں، کیونکہ اوپر نہیں گئے.
معراج کا سفر مسجد اقصی سے شروع ہوا، جو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر کعبہ قوسین او ادنیٰ تک، یہ معراج۔ اس کے بھی 2 حصے ہیں، مگر آپ اوپر جانے کو معراج کہیں۔ اب آپ ذرا توجہ سے سنیے، اللہ رب العزت نے یہ جو زمینی سفر ہے اس کو اس مقام پر بیان فرمایا، یہ جو بارہ نمبر 15 کی پہلی آیت کریمہ ہے، سورہ اسراء بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ، تو یہ زمینی سفر ہے، یہ معراج ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی اس سے اگلی بات کو نہیں مانتا تو اس نے معراج کو مانا ہی نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے، کیونکہ معراج تو اوپر جانے کا نام ہے، تو اوپر جانے کا اگر انکار کر دیا جائے تو اس سرے سے معجزہ معراج کا ہی انکار ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب معراج کو مانتے تو سارے ہیں، اس طرح نہیں مانتے جو میں نے ابھی حقیقت آپ کو بتائی، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مانتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ معراج نہیں ہے۔ اب ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ جو صرف اسرا کو مانتے ہیں نا، یعنی زمینی سفر کو، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں مناتے نہیں ہیں۔ وہ اس طرح مناتے نہیں، آج ان کی مسجدوں میں ویرانی ہوگی، کیونکہ انہوں نے معراج کو مانا ہی نہیں، انہوں نے اسرا کو مانا ہے۔ تو اس معراج کو مناتے وہی ہیں جو معراج کو مانتے بھی ہیں، کہ سفر اس سے آگے بھی گیا۔ اب بات سمجھ گئے ہیں نا؟ اب یہاں پر جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو باتیں ہم پر سوال کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا عقل، اب بلکہ یوں کہتا ہوں میں کہ وہ کیوں نہیں مانتے، جو آپ کو بات یاد رہ جائے گی۔ تو وہ اس لیے نہیں مانتے کہ اگر معراج کو مان لیں تو پھر بہت کچھ ماننا پڑے گا، پھر اور بھی بہت کچھ ماننا پڑے گا، اور اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا دیدار ماننا پڑے گا، رؤیت باری تعالیٰ۔ ابھی آپ نے سنا کلام کہ خود جا کے اپنا خدا دیکھا ہے، تو سب سے وہ اس لیے اگلی بات مانتے نہیں ہیں کہ پھر بہت کچھ ماننا پڑے گا، وہ میں آپ کو عرض کروں گا ساتھ ساتھ۔ پہلی چیز رؤیت ہے، اللہ رب العزت کا دیدار، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نہیں، جبریل امین کا دیدار ہوا۔ وہ جبریل امین جو 40,000 مرتبہ گھر آیا، اس کا دیدار کرنے کے لیے وہاں جانے کی کوئی ضرورت ہے؟ بولیے، نہیں ہے۔ مگر میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں، دیکھیں معراج کس کو کہتے ہیں؟ سفر تو یہ ہے نا بلندی، مگر معراج کا مطلب ہے کوئی عظیم نعمت ملنا، بلندی، اونچی شان نصیب ہونا۔ اب میں بڑا آسان کر دیتا ہوں، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، معراج اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنے سے ہوگی یا اپنے سے ادنا کو دیکھنے سے ہوگی؟ بولیں، جو درجے میں کم ہو، شان اور مقام میں کم ہو، اس کو دیکھنا معراج ہوتا ہے یا بلند شان والے کو دیکھنا معراج ہے؟ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جبریل امین کو دیکھا یہ معراج ہے، تو مطلب یہ ہوا معاذ اللہ کہ وہ جبرائیل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل جانتا ہے۔ تو جبرائیل کو دیکھنا حضور کی معراج تو بنتا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کو دیکھیں حضور اور جبرائیل کی ہی معراج ہو، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تو خود سے افضل کو دیکھنا ہے، اور خود سے افضل ایک ہی ذات ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب یہ جو مضمون ہے اس کو میں آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو قرآن مجید کی دلائل سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے چند باتیں پچھلی نشست میں کی تھیں، مگر اب 2 بڑی اہم باتیں ہیں، آپ سے میری گزارش ہے توجہ سے سنیے اور ان کو ذہن نشین کیجیے، کیونکہ ہمیشہ یہ سوال سامنے آتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ یہ معراج، یہ سفر جسمانی تھا، کیا تھا؟ نہ یہ خواب تھا نہ یہ روحانی تھا، یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں کیسے بھائی، 1400 سال سے تو امت میں جھگڑا ہے، تو یہ الفاظ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو قرآن مجید کی دلیل دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنا تھا
تو فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر نکل جائیں، کافر آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ کی بیوی بھی نہیں جائیں گی، کیونکہ وہ بھی کافروں کے ساتھ ملی ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے۔ اب وہ یہ مضمون جو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ ہود میں آیت مبارکہ نمبر 81 ہے، اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے بیان کیا قرآن مجید کہتا ہے قالو یا لوط، ان فرشتوں نے آ کے کہا اے حضرت لوط علیہ السلام انا رسل ربک، ہم آپ کے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، بندے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف ہمیں، اور ہم آپ کے پاس یہ خبر لے کر آئے ہیں کہ لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل، فاسری سبحان الذی اسری بعبدہ، غور سے سنیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، عذاب ان پر آنا ہے، آپ اپنے ساتھ رات کے حصے میں کچھ بندوں کو لے کر نکل جائیں گے۔ قرآن مجید کے الفاظ سنیے، فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ، اپنے اہل و عیال کو فَأَسْرِي ساتھ لے لیں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، تو رات بھی آئی، لیل بھی آیا ہے اور عصر بھی آیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام نے جن لوگوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے تشریف لے گئے، کیا وہ خواب میں گئے تھے؟ اگر خواب میں جاتے تو پھر تو وہاں عذاب نازل ہونا تھا۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے فَأَسْرِي، آپ لے کر نکل جائیں لوگوں کو، تو حضرت لوط علیہ السلام خود بذات خود جسمانی صورت میں اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر وہاں سے تشریف لے، یہ ایک آیت کریمہ۔ اب دوسرا دیکھیں قرآن مجید کا مقام، اور یہ سورہ الدخان ہے، آیت مبارکہ نمبر 23 ہے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بھیجا تھا نا، تو جب آخری وقت آ گیا اور حکم ہوا کہ آپ ان کو لے کر نکلیں، یہ پیچھے باقی غرق ہو جائیں گے، آپ بچ جائیں گے، اللہ آپ کو راستہ دے گا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، وہی لفظ ہیں أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ آپ اپنے بندوں کو رات کو لے کر نکل جائیں، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یہ آپ کے پیچھے آئیں گے ضرور، مگر ہم ان سے نہیں بڑھ لیں گے۔ اب یہاں یہ دیکھیں تینوں الفاظ دوسری ترتیب سے ہیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو لے کر نکلے تھے اور دریا نے راستہ بنایا تھا اور وہ نکل گئے اور فرعون غرق ہوا، تو کیا یہ خواب تھا؟ بولیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر خواب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر ہی دکھائی دیتا ہے؟ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات آ جائے، ان کی شان کی بات آ جائے، وہاں خواب اور روحانیت آ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے دو دلائل ہمیں ایسے دیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بندوں کو لے کر نکلے، حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنے بندوں کو لے کر نکلے، اور اللہ کے حکم سے رات کو ہی نکلے۔ عصری لیلن کے لفظ ہیں، اور وہ نکلے اور پچھلوں کا کام اللہ نے تمام کر دیا۔ اب اس سے اگلی بات جو بڑی عجیب ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رات کو نکلنے کا حکم دیا، تو توجہ سے سنیے گا، اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بندوں کے ساتھ تھے اور حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنے بندوں کے بولے ساتھ تھے، اور یہاں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو ساتھ لے کر نکلے، وہ ساتھ تھے، لوط علیہ السلام اپنے بندوں کو لے کر نکلے، وہ ساتھ تھے، اور تمہیں اس رات کی کیا سمجھ آ سکتی ہے جب میں مصطفیٰ کو لے کر نکلا، میں خود ساتھ تھا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے سیر کرائی، سبحان الذی اسریٰ، میں لے گیا۔ یہ جبرائیل بھی بہانہ ہے، یہ براق بھی بہانہ ہے، محبوب کو جو کچھ ہم نے دکھانا تھا تو ساتھ ہم ہی لے کر گئے محبوب کو، جس طرح لوط علیہ السلام ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، اس رات اللہ نے فرمایا ہم اپنے محبوب کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے آگے چلیے، اور اگلا سوال آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے آگے چلے گئے اور اس پورے سفر کو آپ نے طے فرمایا، تو اس آسمان کو کیسے کراس کیا، یہ آسمان کیسے کھلا، اس میں سوراخ کیسے ہوئے، یہ تفصیل طلب بحث ہے، سائنس کا مضمون ہے، مگر میں تفصیل میں جائے بغیر سادہ سی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں اور قرآن مجید سے جواب دیتا ہوں۔ اگر اس آسمان کو کراس کرنا اوپر جانے کے لیے ممکن نہیں ہے، تو واپس آنے کے لیے ممکن ہے کیا؟
بولیں پھر دونوں صورتیں نہیں ہوگی نا. اگر آسمان نیچے سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا تو پھر اوپر سے نیچے بھی تو کوئی نہیں آ سکتا نا. ایسا ہی ہے یا کوئی اور راستہ ہے؟ تو جس آسمان کو نیچے سے چیر کے جانا ممکن نہیں اگر آپ کہتے ہیں تو اسی آسمان کو چیر کے اوپر سے آنا بھی ممکن نہیں ہے. اب زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 36 ہے. جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا اہبطوا، دونوں نیچے اتر جاؤ. جنت میں تھے تو کون سا سوراخ کر کے آسمان میں سے اترے تھے؟ اتر آئے نا نیچے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ میں تمہیں بتا دیا کہ آدم اور حوا اس آسمان سے نیچے اتر آئے. تو اس آدم اور حوا کو جس محبوب کے صدقے بنایا ہے کیا تمہیں اس کا اس آسمان سے گزرنا سمجھ نہیں آتا؟ وہ تو صرف نیچے اترے تھے نا. مصطفیٰ اوپر بھی گئے اور پھر واپس تشریف بھی لے آئے. تو اللہ رب العزت نے ہر بات کا، ہر سوال کا جواب قرآن مجید کے اندر ہی رکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. اب آ جائیے اس سے اگلی بات پر، اور وہ ہے اقصا. اب یہ اقصا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اقصا کہتے ہیں دور کو. تو مکہ سے وہ بہت دور ہے، 2 مہینے کی مسافت تھی اس وقت. اس لیے تم کو سمجھ نہیں آئی نا یہ راتوں رات کیسے ہو کے آ گئے. تو اس لیے اقصا کہتے ہیں کہ وہ دور ہے مسجد. تو جب آقا علیہ السلام مسجد اقصا پہنچے تو وہاں انبیاء کرام سے جب ملاقات ہوئی تو کچھ انبیاء کرام نے وہاں خطابات کیے تھے، ایک الگ سبجیکٹ ہے. پھر آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی. یہاں میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب اس پر کسی کا اختلاف تو نہیں ہے نا کہ امام کون تھا اس رات؟ بولیے. آقا علیہ السلام امام تھے نا. اور امام جب نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی امام سے آگے ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں؟ اونچا بولیے. اگر آگے جائے گا تو اس کی نماز ہی چلی جائے گی. امام سے آگے سبقت وہ جائز نہیں ہے. لیکن ایک صورت ہے کہ امام سے آگے جا سکتے ہیں آپ. ایک صورت میں امام سے آگے جاتا ہے مقتدی، جب وہ فوت ہو جاتا ہے. جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ امام سے آگے ہوتا ہے. بولیے. تو مرنے کے بعد مقتدی امام سے آگے ہوتا ہے. تو اللہ نے 1.25 لاکھ کو پیچھے کھڑا کس لیے کروایا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ کون انہیں مردہ سمجھتا ہے. کیوں اگر مردہ ہوں تو یہ امام سے آگے ہوں. یہ سب تو پیچھے کھڑے ہو کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں انبیاء کی حیات کی کیا خبر. ہم آج بھی امام سے پیچھے ہیں اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو زندگی عطا کی ہوئی ہے. اللہ نے انبیاء کو حیات عطا کی ہے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ جو مقتدی ہیں اگر وہ حیات ہیں تو امام کی حیات میں کس کو شک ہوگا؟ وہی اس کی حیات میں کس کو شک ہوگا؟ جو سر پیچھے قدموں میں رکھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ امام ہم سے آگے اور بلند ہے، اگر وہ حیات ہیں تو پھر آگے امام کی اپنی حیات طیبہ کا عالم کیا ہوگا. یہ راز تھا انبیاء کرام کو آقا علیہ السلام کی پیچھے نماز ادا کروانے کا. اب آگے جانے سے پہلے یہاں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. جب آقا علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تھے تو آپ نے خطوط لکھے تھے بادشاہوں کو ایمان اسلام کی دعوت دینے کے لیے. تو کیسر روم کو آپ نے خط لکھا، وہ ایلیا میں تھا، اس کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی. جب اس تک خط پہنچا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں تجارت کے لیے، ڈھونڈ کے لاؤ مکہ سے کوئی اگر آیا ہوا ہے تو جس نے خط بھیجا ہے میں اس ہستی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. بڑی لطیف بات ہے، غور سے سنیں. تو حضرت ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ گئے ہوئے تھے. ان کو بلا لیا، ان کو موقع مل گیا اور وہ آئے تو چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، خلاف تھے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی باتیں شروع کر دی. وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے معراج کی بات کر دی. یہ تو سمجھ آنے والی بات نہیں تھی نا، سب سے عجیب تھی. انہوں نے معراج کی بات کر دی کہ وہ تو معراج کی بات کرتا ہے کہ میں معراج پر رات کے حصے میں تھوڑے سے حصے میں ہو کے آ گیا. تو جب اس ابو سفیان نے واقعہ معراج بیان کیا تو وہاں اس کے دربار کے اندر ایک بڑا بزرگ پادری بیٹھا ہوا تھا، بڑا بزرگ پادری بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس بادشاہ نے کہا بولو بھائی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو بات یہ بیان کر رہا ہے نا واقعہ معراج، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. سب سے بڑا جو ان کا پادری تھا پوپ، اس نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں.
پوچھا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کرنے کی ڈیوٹی میری ہے. ایک رات ایسا ہوا کہ ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے بہت زور لگایا، 20 25 30 لوگ جمع کیے، دروازہ بند نہیں ہوا. تو ہم نے کہا چلو صبح کسی کاریگر کو بلا کر دکھا دیں گے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا، دروازے کو بند نہیں کیا. تو صبح جب میں اٹھا تو میں نے جا کر دیکھا کہ اس کو دیکھوں تو صحیح دروازے کو کیا ہوتا ہے. تو میں نے صرف ہاتھ لگایا، دروازہ بند ہو گیا. پھر میری نظر پڑی دروازے کے سامنے ایک پتھر تھا، اس پتھر پر سوراخ ہوا تھا، وہ بھی میں نے دیکھا، اور ساتھ سواری باندھنے کے قدموں کے نشان بھی تھے. پھر مجھے اپنی کتاب کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک رات نبی آخر الزماں جب معراج پر اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو اقصیٰ میں آ کر انبیاء سے ملاقات کریں گے. تو مجھے اپنی کتاب کی تصدیق مل گئی کہ یہ وہی رات ہے جب معراج پر جانے والے نے سفر کیا. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں تو یہاں پر بات وہ کرنے آیا تھا کہ جس سے کوئی ایسی بات نکل آتی کہ معاذ اللہ یہ نہ مانتا، مگر اس نے تو میری بات کی تصدیق کر دی. تو اصل گواہی وہی ہوتی ہے جو غیروں کی زبان سے ملے، جو غیروں کی زبان سے ملے. اب یہاں ایک واقعہ اور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی پیاری یہ حدیث پاک ہے، روایت ہے، جس کے اوپر میں آپ سے چند ایک کلمات کہوں گا. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ خواب ہے یا روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، تو وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی نا. جب ایسے ہی کہتے ہیں کوئی دلیل تو ہوگی نا. وہ دلیل ایک الفاظ ہیں چند جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں. اب اس روایت کی علمی بحث میں نہیں جاتا، اس کو موضوع تک علماء نے کہا ہوا، یہ روایت نہیں، مگر میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ الفاظ یہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ان عائشہ کانت تقول معفو کی تجسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کی رات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک میرے بستر سے جدا نہیں ہوا. آگے کہتی ہیں کیونکہ روحانی معراج تھی. اب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اب اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. ایک سادہ سا جواب ہے، ایک علمی جواب ہے. سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ میرے بستر سے جدا بولیے نہیں ہوئے، میرے بستر سے یعنی آپ غیر حاضر نکلے نہیں، غائب نہیں تھے، موجود رہے ساری رات. اب آپ کو کیا اتنا پتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کب ہوا؟ مدینہ طیبہ میں. کب ہوا بولیں؟ مدینہ طیبہ میں. اور معراج ہوئی مکہ میں. تو مکہ میں تو اس بستر پر موجود ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ تو مدینہ کی بات سنا رہی ہیں. اور کیوں سنا رہی ہیں؟ کہ علماء نے لکھا معراج ایک نہیں دو تھیں، کچھ نے کہا دو نہیں 32 تھیں، کچھ نے کہا 120 تھیں. وہ جو سیام روزے رکھ رہے تھے نا حضور وصال کے روزے، ملا کر صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے سیر و افطار کے بغیر. وہ بیچارے کمزور لاغر ہو گئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم کیوں میری طرح ایسے روزے رکھ رہے ہو؟ تم رات اپنے بستروں پر گزارتے ہو، میں رات رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے. یہ اس معراجوں میں سے مدینے کی کسی معراج کی بات سیدہ پاک نے کہی، مکہ کی معراج کی گواہی وہ نہیں دے سکتی. مگر یہاں ایک دلیل اور بھی دے دیتا ہوں، ایک علمی لطیف بڑی باریک بات علماء نے یہاں کہی ہے، اور وہ یہ کہ سیدہ نے یہ جو بات فرمائی ہے نا کہ بستر سے جسم کو غائب نہیں پایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تشریف نہیں لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آنن فانن سب کچھ ہو گیا کہ لگا ہی نہیں کہ آپ گئے. اب آپ کہیں گے اس پر کیا دلیل ہے؟ تو اس پر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار دلیل ہے. جب انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تخت چاہیے ملکہ بلقیس کا، یہ واقعہ میں نے آپ کو بار بار سنایا ہے. وہ 900 میل دور پڑا ہوا تھا تخت. کتنا بولیں؟ 900 میل. تو 900 میل جانے کا سفر ہے، 900 میل آنے کا، 1800 میل سفر بنتا ہے. کتنا بنتا ہے ٹوٹل؟ بولیں 1800 میل. تو جب آپ نے کہا کون لا سکتا ہے تو قال عفریت من الجن، جن نے کہا. یہ سورہ نمل ہے آیت نمبر 39 کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کو یہ محفل ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. نہیں مجھے جلدی چاہیے. پھر حضرت عاصم بن برخیہ بولے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ جو آپ آئی بلنک کرتے ہیں نا، آنکھ جھپکتے ہیں، اس سے بھی پہلے لے آؤں گا.
یہ 1 سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ بنتا ہے آنکھ بلنک کرنا. قرآن نے کہا اس سے بھی پہلے لے آؤں گا. تو 1800 میل کا فاصلہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ وہاں ہوتے ہوئے طے کر آئے اور کسی نے ان کو غائب نہیں پایا. تو اگر پرانی کتابوں کا علم رکھنے والا 1800 میل کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں طے کر سکتا ہے تو جس کے لیے کائنات بنائی ہے وہ کل کائنات کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں کیسے طے نہیں کر سکتا؟ تو بی بی پاک نے جو بات فرمائی وہ اشارہ آپ کا اس طرف تھا، وہ اشارہ آپ کا اس طرف تھا کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو یعنی اتنی جلدی میں لیلن یہ سفر کروایا کہ اس سفر پر وقت ہی کوئی نہ لگا. کیونکہ آپ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر مبارک گرم تھا جس سے اٹھ کر گئے، وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا. ایک روایت میں آتا ہے جب آقا علیہ السلام کی سواری چلی تو آپ کا امامہ مبارک ایک درخت کی شاخ سے لگا، اٹک گیا. تو آپ نے ایسے شاخ کو ہٹایا اور سفر شروع ہوا. فرماتے ہیں واپس آیا تو شاخ ابھی تک ہل رہی تھی، اس درخت کی شاخ ابھی تک ہل رہی تھی. تو اتنے میں کون سمجھے گا کہ غائب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب جب اقصیٰ سے آقا علیہ السلام آگے چلے اور 7 آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات کرتے کرتے سدرۃ المنتہا پر پہنچے. تو اب یہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس 7 آسمان سے پہلے جو سدرہ کا علاقہ تھا نا، وہاں جبریل امین نے آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ میرا علاقہ ہے تو میں کچھ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی وی آئی پی مہمان آئے تو ہم اس کی خدمت کرتے ہیں نا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتریے، میرے پروں پر سوار ہو جائے، مجھے یہ شہادت مل جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمائش سن لی. جب سدرہ پر پہنچے تو جبرائیل رک گئے. سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو جبرائیل رک گئے. آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے. اب جب مڑ کے دیکھا تو جبرائیل سدرہ پر تھے. اب آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا. یہ کہا مگر بات سننے والی ہے بڑی توجہ سے، اور وہ یہ کہ جبریل امین نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیسے چلے گئے. 2 جملے کہوں گا یہاں، یہ نہیں پوچھا آپ کیسے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے جیسے نہیں ہیں. یہ جو میرے جیسے والی بیماری ہے نا یہ بعد میں آئی ہے. وہ جانتے تھے یہ میرے جیسے نہیں ہیں، اور جب حضور گزر گئے تو گزرنے کی کوشش بھی نہیں کی. کیوں؟ کہ جانتے تھے کہ میں بھی ان جیسا نہیں ہوں. یہ اصل عقیدہ. اب اس سے جب آقا علیہ السلام آگے پہنچے تو ایک مقام ایسا آیا کیونکہ مکان نیچے رہ گیا نا. اور یہاں ایک جملہ ذوق کے لیے آپ کو اور بھی کہہ دوں کہ جبریل بھی نیچے ہے، براق بھی نیچے ہے، رفرف بھی نیچے ہے، بکہ نور بھی نیچے ہے، سدرہ بھی نیچے ہے، کل کائنات نیچے ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ حضور اوپر ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، نالین مصطفیٰ اس سے اوپر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، کیونکہ نالین پاک اوپر ہیں. کیوں؟ کہ اب کہیں گے نالین کے ساتھ جانے کی دلیل کہاں ملتی ہے، تو میں جواب دیتا ہوں اتارنے کی دلیل بھی نہیں ملتی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا اے موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، نالین اتاریے آپ مقدس وادی میں ہیں. اس رات کسی نے نالین اتارنے کی بات نہیں کی. تو جب نہیں کی تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا پوری کائنات نیچے رہ گئی، میرے مصطفیٰ کے نالین آگے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی تو بڑی بات ہے نا. پھر ایک مقام ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے کہا ما ضل صاحبکم وما غویٰ. اب میرا یہ سورہ نجم پر آ جائیں چند آیات، اس پر 2 جملے کہوں گا بس، کہ آپ کے جو صاحب ہیں جو تمہیں صحبت دیتے ہیں مدینہ پاک میں، تم ان کی صحبت میں بیٹھ کے صحابی بنتے ہو، تمہیں بتاؤں ان کی پرواز کا عالم. تم مکان کی بات کرتے ہو، میں لا مکان کی سناتا ہوں. ما ضل صاحبکم وما غویٰ، یہ لا مکان میں بھی نہ بھٹکے نہ راستہ بھولے. تو جو لا مقام میں نہیں بھولتا وہ مقام میں کیسے بھول سکتا ہے؟ آپ سمجھے بات. پھر قرآن مجید نے کہا ایک مقام آیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ وہ بہت اوپر سب سے اونچے کنارے پر تھے. لا مقام میں ایک کنارہ تھا جو انتہائی قرب کے قریب تھے نا رب کائنات کی بارگاہ. تو جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رک جائیں، اب آپ کا رب آپ کے قریب آتا ہے. اتنا سفر کر کے آپ آئے ہیں،
ویلکم استقبال بھی تو بنتا ہے نا محبوب اب آپ رک جائیں, اب ہم قریب آتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کا قریب آنا کیسے سمجھیں گے, تو بھائی حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ہر روز تہجد کے وقت آسمان پر آ جاتا ہے قریب. تو اگر میرے آپ کے لیے آسمان دنیا پر آ سکتا ہے تو معراج کی رات مصطفیٰ کے لیے نہیں آ سکتا, جسے اتنے دور سے بلایا. تو پھر رب قریب آیا, اور جب قریب آیا تو کتنا آیا؟ قرآن مجید نے کہا ثم دنا فتدلی, پھر وہ رب جو ہے اللہ رب العزت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا, اور زیادہ قریب ہوا. اب یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, یہ امام بخاری نے حدیث پاک کو بیان فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے, اور حضرت یہ جو میں نے آپ کو ترجمہ کیا, اور اس کے بعد بخاری میں کتاب التوحید میں ایک روایت آئی, اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. انہوں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی, یہ جو اللہ کا قریب آنا ہے کچھ اس کی وضاحت کریں کہ وہ کیا ہے, وہ کیا قریب ہوا, کتنا قریب ہوا. تو بخاری شریف کا میں نے آپ کو کہا کتاب التوحید میں, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دنا الجبار رب العزت فتدلی حتی کان من, پھر اللہ رب العزت جو رب ہے وہ میرے قریب ہوا, اور اتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین, کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کتنا؟ 2 کمانوں کا. یہ ایک عرب کی کہاوت ہے, وہ کسی کہاوت کی وجہ سے یہ بولتے تھے, ان کا ایک مزاج تھا. تو چونکہ عربیوں پر قرآن نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے انہی کی زبان میں ان کو سمجھایا. میں مختصر آپ کو بتا دوں, جب 2 قبیلے صلح کرتے تھے, دوست بنتے تھے, تو دونوں قبیلوں کے جو سردار ہوتے تھے وہ اپنی اپنی کمان لاتے تھے. تیر کمان کا پتہ ہے نا آپ کو, تو دونوں کمان اکٹھی جوڑ کر اس میں سے ایک تیر پھینکتے تھے, تو 2 کمانوں میں سے ایک تیر جاتا تھا. یہ میسج ہوتا تھا کہ آج کے بعد اس کی صلح میری صلح ہے, اس کی جنگ میری جنگ ہے, اس کی دوستی میری دوستی ہے, اس کی دشمنی میری دشمنی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہیں تمہاری زبان میں سمجھاتا ہوں, ایک کمان ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک کمان ذات الوہیت ہے. اس رات دونوں اتنے قریب ہوئے اور ایک تیر چھوڑا کہ آج کے بعد اس کا اور میرا سب کچھ ایک ہو گیا. جو اس کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا, جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں. مگر یہاں پر بھی فاصلہ ہے, 2 کمانوں کا فاصلہ. اس کے بعد فرمایا او ادنا, اب تم پیچھے رہ جاؤ, میں نے مصطفیٰ کو اور قریب کر لیا. اب ایک سوال کرتا ہوں, آپ 2 کمانوں کو جوڑیں تو کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے؟ کچھ رہتا ہے. فرمایا اب اس کو چھوڑو, اس سے آگے لے گئے. اب یہاں بڑی باریک بات علماء کرام نے کہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فاصلہ کیوں بتایا کہ قریب کیا, اور پھر کہا اس فاصلے اب تم جاؤ, میں نے اور قریب کر لیا. اس لیے کہ اگر فاصلہ نہ ہونا تو ہم سمجھ نہیں سکتے. میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے فاصلہ ہونا ضروری ہے. بڑی آسان سی مثال ہے, آپ نے گھڑی باندھی ہو نا ہاتھ پر, اور میں آپ سے ٹائم پوچھوں اور شرط یہ لگاؤں کہ گھڑی کو آنکھ کے اوپر رکھیں, فاصلہ نہ ہو, ٹائم بتائیں. بتا سکتے ہیں؟ آپ کو تھوڑا سا فاصلہ کرنا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا تم فاصلے والے لوگ ہو, جب تک فاصلہ نہ ہو تمہیں سمجھ نہیں آتا. تو تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ 2 کمانوں جتنے قریب ہوئے, بس اب تم نیچے رہ جاؤ, پھر میں نے مصطفیٰ کو اور قریب کر لیا. اب اس کا ہمیں کچھ بھی اندازہ نہیں ہے, یا خدا جانتا ہے یا خدا کا محبوب محمد مصطفیٰ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس ملاقات میں بلا کر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو تحفہ نماز دیا. کون سا تحفہ؟ بولیے. اب میں ایک بڑی محبت والی بات بتانا چاہتا ہوں, میں اختتام کر رہا ہوں, بڑی محبت سے سنیں اس جملے کو. آقا علیہ السلام کا سفر معراج کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کیا لفظ ہیں؟ آیت کریمہ پڑھیے, سبحان الذی, کیا لفظ ہیں؟ سبحان. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو جو نماز دی وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم, اسی سبحان سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب جہاں سے تیرا سفر شروع ہوا تھا وہیں سے تیری امت کی نماز شروع ہوگی. اس لیے تو کہا نا الصلاۃ معراج المومن. اب اختتام پر جانے سے پہلے بیچ میں ایک بات کہوں, جو آپ نے سنا نا بیٹے نے بتائی گفتگو کہ 50 نمازیں لے کر آئے, اور موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ریکویسٹ کی, 9 بار تشریف لے گئے, 45 معاف ہو گئی, 5 رہ گئی. اب یہاں ایک ذوق والا جملہ ہے, عقیدے والا,
یہ آپ کو بتا کر اختتام کرتا ہوں. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ مردہ مدد نہیں کر سکتے، ان کو پھر 50 نمازیں ہی پڑھنی چاہیے. جو یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ انبیاء مر کے مدد نہیں کر سکتے، ان کو 5 نمازیں پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ 45 نمازیں معاف موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر ہوئی. تو جو سمجھتے ہیں کہ مر جائے تو مومن مدد نہیں کرتا، اس کی 5 نمازیں پھر کبھی قبول نہیں ہوں گی، اسے 50 ہی پڑھنی ہوں گی. سمجھ گئے بات آپ؟ تو ماننا پڑے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مان جاؤ تو بچ جاؤ گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تو نماز شروع بھی اللہ نے سبحان سے کی اور ختم بھی اللہ نے اسی کلام پر کی جو کلام اللہ نے خود محبوب سے کیا. جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، ہم تشہد جب ملاقات ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حضور یہ التجا کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری جتنی عبادتیں ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، جانی ہیں، مالی ہیں، وہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ساری عبادتیں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی آپ پر سلام ہے. اب جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا یا اللہ میں سلام قبول کر لوں گا مگر میری امت کو بھی شامل کرنا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب یہ بات ہوئی تو پھر فرشتوں نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ کلمات ہیں جس پر اللہ کی ملاقات محبوب سے ہوئی اور وہی کلمات ہماری نماز کا اختتام بنایا گیا. اس نماز کی قدر کریں، اس نماز کی قدر کریں. اگر اس نماز کی قدر نہیں ہے تو آپ یقین کر لیں ہمیں ان ساری راتوں اور ان عظیم نعمتوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس عظیم رات پر اللہ کے حضور التجا کریں کہ جو ہماری نماز میں کمزوری ہے اللہ اس کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا صدقہ سچا اور پکا نمازی بنائے، بالخصوص نماز باجماعت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.